الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالی نے جمعہ کا یہ دن مقرر فرمایا اور جمعہ کی ایک خاص نماز ایسی مقرر فرمائی جس میں نماز سے پہلے تذکیر اور نصیحت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ تذکیر اور نصیحت ایمان والوں کو نفع اور فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، یہ نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ دین کی بات سننے سے انسان کو نفع اور فائدہ ضرور ہوتا ہے، اگرچہ کہ فوری طور پر اس کا اثر نظر نہ آئے۔ جیسے ایک آدمی کسی کورس کے طور پر وٹامن کی گولیاں لیتا ہے، اور 1 مہینے کا اگر کورس ہے وہ، تو پہلے دن گولی کھائے گا، دوسرے دن، تیسرے دن کوئی فائدہ اس کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور جب وہ پابندی سے استعمال کرتا رہے گا تو پھر اس کو 20-25 دن کے بعد اس کا نفع محسوس ہونے لگے گا۔ بس اسی طرح سے دین کی بات فائدہ ضرور پہنچاتی ہے، اگرچہ کہ فائدہ فوری طور پر محسوس نہ ہو۔ کسی پتھر پر پانی کا قطرہ گرتا رہے تو ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے تو اس پتھر میں سوراخ بن جاتا ہے۔ پہلے حیدرآباد میں سرکاری نل ہوتے تھے، ان نلوں کے نیچے پتھر کی چٹانیں ہوتی تھیں، اور لوگ نلوں سے پانی لیتے تھے، اور چند برسوں کے بعد اس پتھر کی چٹان میں ایک سوراخ بن جاتا تھا۔ کسی نے کھدائی نہیں کی، چھینی لے کر کے، ہتھوڑی لے کر کے، صرف پانی گرتا رہا، لیکن پانی جیسی نرم چیز بھی جب مسلسل گرتی رہی تو اس میں ایک سوراخ بن گیا، ایک چھوٹا سا پیالہ بن گیا اس کے اندر۔ بس ایسے ہی انسان کا حال ہے۔ جمعہ کا یہ نظام اسی مقصد کے لیے ہے کہ دین کی بات سنی جائے۔ آج ہم لوگ اپنے معاشرے میں، ملک کے اور حصوں میں بھی اور ہمارے شہر میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں طرح طرح کی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں۔ شراب نوشی پہلے مسلمانوں میں بہت کم تھی، مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں شراب نوشی کا تناسب بڑھ گیا۔ ناجائز تعلقات، بے حیائیاں، حرام کاریاں، ان کے لیے شیطان نے راستے آسان کر دیے ہیں اور ان کی برائی دل سے نکلتی جا رہی ہے۔
فیشن سمجھا جا رہا ہے، بلکہ نئی تعلیم کے نام پر جو گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس میں سے ایک گندگی یہ بھی ہے کہ اس طرح کی دوستیوں کی قباحت اور برائی دل سے نکال دی جا رہی ہے اور اس کو ایک فیشن اور فخر کی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ جوا جسے اسلام نے حرام کیا، بالکل قطعی حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ لیکن اب اس موبائل کے ذریعے سے جوا کھیلا جا رہا ہے، بلکہ اس وقت اخبارات میں موضوع ہے کہ بہت سی معروف شخصیتیں ان اپلیکیشن کو پروموٹ کرنے کا کام کر رہی ہیں جن کے ذریعے سے جوا کھیلا جا رہا ہے۔ وہ جاہلیت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، وہ جاہلیت آج مسلمانوں کے معاشرے میں زندہ ہو رہی ہے، اور مسلمان نوجوان فون ہاتھ میں لیے ہوئے جوا کھیل رہا، اسے خبر بھی نہیں ہے بعض وقت، اور معلوم بھی ہو جائے تب بھی دل پر غفلت اتنی چھائی ہوئی ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، بس اس کی فکر ہے کہ پیسہ آ جائے، مال آ جائے، آمدنی ہو جائے، لہذا کھیلا جا۔ اور بھی طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر ایک بدترین چیز جو مسلمانوں کے معاشرے میں ہو رہی ہے وہ قتل ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ دوسروں سے زیادہ مسلمانوں کے اندر آپس کا قتل بڑھ رہا ہے، معمولی باتوں پر قتل ہے، اور بعض وقت بعض ایسی چیزوں پر قتل ہے جو بہت افسوسناک ہے، جیسے بھی میں نے اشارہ کیا ناجائز تعلقات قتل کی ایک وجہ، اور پھر اسی طرح سے نفسانیت، انانیت، تکبر، ہماری شان کے خلاف کوئی کچھ نہ بولے، کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اگر کسی نے ذرا کیا تو اب ہمارے اندر انتقام کی آگ ایسی بھڑکتی ہے کہ ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ گینگ وار چل رہی ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کا دشمن ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ جب دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں گے تو قاتل بھی دوزخی ہے اور مقتول بھی دوزخی ہے۔ مقتول جنتی نہیں ہے، جو قتل ہوا ہے وہ بھی دوزخی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اس لیے کہ وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ سامنے والے کو قتل کرے، اور ہوا یہ کہ سامنے والا غالب آیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، اگر اسے موقع ملتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا۔ تو جرم اس کا بھی ہے، جرم اس کا بھی ہے، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ تو اس کے لیے ایک جو نسخہ ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے، اللہ نے دیا، بس اس نسخے پہ عمل کریں، آسان نسخہ ہے، وہ ہے کہ ہر جمعہ کچھ دیر دین کی بات سنو، کچھ نہ کچھ کان میں پڑے۔ لیکن اب عام طور پر بعض مساجد میں ماحول ہے ماشاءاللہ جلدی آ جاتے ہیں لوگ، جمع ہو جاتے ہیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ سنتے ہیں، لیکن بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر کچھ ایسا ماحول نہیں ہے، بالکل اخیر وقت میں لوگ آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں، بس ختم، کسی طرح سے یہ ذمہ داری پوری کر دی، ختم۔ باقی دین کی بات سننے کا سوال نہیں ہے۔ اور پھر بالخصوص نوجوان طبقہ، وہ نوجوان طبقہ تو بالکل ہی دور ہے، اس کے کان میں کچھ پڑھ ہی نہیں رہی ہے بات اچھی۔ اس لیے یہ جمعہ ایسی چیز ہے کہ اس جمعہ کی شان کو زندہ کرو،
اور جن بستیوں میں ہمارے ایسے حالات ہیں وہاں پر دینی خدمت کرنے والے ہوں، سماجی خدمت کرنے والے ہوں، فکر مند لوگ جتنے ہیں جن کو اپنے محلے کی اپنے حالات کی فکر ہے، ان کو اس کی تحریک چلانا چاہیے اپنی اپنی بستیوں میں کہ جمعہ کی شان کو زندہ کیا جائے۔ سنانے والا کوئی شعلہ بیان، کوئی معروف مقرر ہونا ضروری نہیں ہے، سیدھی سادھی بات چاہے کتاب دیکھ کر سنائے، اللہ نے دین کی بات میں اثر رکھا ہے۔ بس آؤ سنو 10-15 منٹ 20 منٹ، اللہ سے جڑو، اللہ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اسی لیے جمعہ چھوڑنے پر بڑی وعیدیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، انسان غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جمعہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے معاشرے میں اس کی شان کو زندہ کریں، اس کی شان باقی نہیں ہے، بس فرض اور رسم ادا ہو رہی ہے، باقی جو کیفیت جمعہ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنے محلوں میں صرف جمعہ کو اچھی طرح سے قائم کر لیں اور 1 گھنٹہ اپنے کاروبار بند رکھ لیں اور 10-15-20 منٹ صحیح کم از کم دین کی بات سننے کا اور اپنے بچوں کو نوجوانوں کو سنانے کا اہتمام کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے کلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، اور ضرور اس سے اصلاح کا راستہ کھلے گا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔